السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم لوگوں نے قیام اللیل میں پورے قرآن پاک کی سماعت کی، اس کی تلاوت کی، سنی۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، اس کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنے کلام کو پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ قرآن پاک جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے جب کہا قلم کو کہ لکھ، اور اس نے جو لکھنا شروع کیا تو فرشتے سب حیرت کے ساتھ سن رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب سورہ طٰہٰ لکھوائی، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، تو جب وہ کلام اللہ رب العزت نے جب ادا فرمایا، جب کلام فرمایا اور جب اسے کہا کہ لکھ، تو فرشتے حیرت سے چیخ پڑے اور ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ اے میرے معبود بار الہ، وہ کون سی مخلوق ہوگی، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو تیرا یہ کلام پڑھیں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو منصوبہ بنایا ہے، جو تخلیق انسانی کا، اس کی جو سب سے آخری امت ہوگی، اس امت کو یہ قرآن دیا جائے گا، یہ کلام دیا جائے گا، جس کی وہ تلاوت کریں گے، جس کو وہ پڑھیں گے۔ یہ قرآن جس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اپنے زبان سے ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ صرف کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ جل جلالہ جل شانہ کا یہ کلام، اس کے ساتھ جڑی ہوئی برکتیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی نورانیت، اس کے ساتھ جڑی ہوئی روحانیت، اس کے ساتھ جڑی ہوئی رحمتیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی سعادتیں، اس کے ساتھ جڑا ہوا اللہ کا وہ عظیم فضل جو اس کلام کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ ذات، وہ بابرکت ذات، وہ مبارک ذات، وہ اللہ ہے، الرحمن ہے، وہ جس نے یہ قرآن کو پڑھنا سکھایا۔ یہ جو زبان تمہاری اے انسانوں، یہ تمہاری زبان جو قرآن کو ادا کر رہی ہے، جو کلام الہی کو پڑھ رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو پڑھ رہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تمہیں پتہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن، یہ کلام الہی اگر ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہ پہاڑ چکنا چور ہو گئے۔ وہ اللہ کے اس کلام کو برداشت نہ کر سکتے، لیکن تم نے پڑھا، تم نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ کیسے ادا کیا؟ الرحمن علم القرآن، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہاری زبان میں یہ قوت رکھ دی، یہ طاقت رکھ دی کہ تم اس کلام الہی کو ادا کر سکو، اپنی زبان سے پڑھ سکو، ورنہ اس زبان کے پرخچے ہو جاتے ہیں، یہ انسان کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتا تھا، مجال نہیں کہ اس کے زبان سے ایک لفظ کلام الہی کا نکل جائے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ آخری اپنی کتاب سے نوازا اور اپنے کلام سے نوازا۔
جو اللہ کا کلام ہے. لیکن جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا ہے انسانوں کے بارے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، یہ انسان اس قدر نادان ہے کہ اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ کرنی چاہیے. کتنے ہی فرشتے ہیں جو اس قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے. کتنے ہی فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں، ان کو اجازت نہیں ہے. کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو کوئی استغفار کر رہا ہے. سب فرشتے الگ الگ ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دے دیا اس سے وہ ایک سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کا جو خانہ کعبہ ہے، اس کعبے کے اوپر جو بیت المعمور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں 50,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کا ایک مرتبہ نمبر آ جاتا ہے وہ دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. وہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے، وہ چاہتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ نماز کی صفیں ہیں، یہ صفیں ہماری ایسی ہیں کہ صفوف الملائکہ، یہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں. جیسے اللہ رب العزت کے سامنے جب فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کا ایک امام اور قائد ہوتا ہے جو آگے کھڑا ہوتا ہے. ہم کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ تم زمین پر کھڑے ہوگے لیکن حقیقت میں تم زمین پر نہیں ہوگے، حقیقت میں تم ہمارے دربار میں کھڑے ہوگے، تم حقیقت میں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہو. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تمہاری باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، ہم تمہاری باتوں کو سن بھی رہے ہیں، تمہاری باتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک امام تھے نماز پڑھانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے ہی سامنے کی طرف تھوک دیا. کوئی کھنکھار آئی، تھوک دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی یہ معلوم ہوا، آپ نے ان کو امامت سے ہٹا دیا، کہا فوراً یہ امامت کے لائق نہیں، الگ کیا. وہ بیچارے کانپتے ہوئے آئے، تھرتھراتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو نماز میں اس وقت اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، تم نے سامنے کی طرف تھوک کیسے دیا؟ ادب کہاں چلا گیا؟ احترام کہاں چلا گیا تمہارا؟ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی قوت اور بہت بڑی طاقت کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کہ انہیں قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، اللہ کی عطا انہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے وہ قدر ہی نہیں کی. اور کیوں قدر نہیں کی؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے فرمائی. اور اس کی وجہ جب اللہ رب العزت نے فرمائی تو ایک پوری سورہ ہے جو ابھی پڑھی بھی گئی آپ کے سامنے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ نے عربوں کو پہلے جو مخاطب کیا ہے اس کلام کے تعلق سے، تو اہل عرب اپنے گھوڑوں کو بہت چاہتے تھے. گھوڑوں سے ان کو بڑی محبت تھی. اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کیا، خاص طور سے عرب حضرات کو، کہا کہ دیکھو تم جو گھوڑے پالتے ہو کیا کرتے ہو؟ تم اس گھوڑے کو دانہ پانی دیتے ہو، یہی تو کام ہے تمہارا. تم نے دانہ دے دیا، پانی دے دیا گھوڑے کا، پھر تم ایک آواز لگاتے ہو، اندھیرا ہے بالکل اور تمہیں حملہ کرنا ہے، فالمغیرات صبحا، بالکل صبح کے وقت میں، اور تمہارے گھوڑے تمہیں تیار ملتے ہیں، جہاں تم دوڑا دیتے ہو فوراً دوڑ جاتے ہیں، اور اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے پیروں کے سم سے، کھر سے وہ چنگاریاں سے نکلتی ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ لشکروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں. وہ نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، برچیاں چل رہی ہیں، اور گھوڑے اس کے اندر داخل ہو گئے. تم داہنی طرف موڑتے ہو، وہ داہنی طرف مڑ جاتے ہیں، بائیں طرف موڑتے ہو، بائیں طرف مڑ جاتے ہیں. ان کے اوپر تلوار ماری جا رہی ہے، ان کے اوپر تیر چلایا جا رہا ہے، ان سے خون بدن سے بہہ رہا ہے، لیکن گھوڑے بھاگتے نہیں ہیں. وہ تمہیں اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے اسی طرح سے دوڑتے ہیں جس طرح تم انہیں دوڑانا چاہتے ہو.
اللہ رب العزت نے جب گھوڑوں کی یہ تعریف کی آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، مگر انسان کو دیکھو وہ اپنے مالک کا کس قدر ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اگر وہ خود دیکھے تو خود ہی گواہ بن جائے گا، وہ اپنے آپ پر گواہ بنے گا کہ اللہ نے بالکل سچ کہا ہے، ہم واقعی ناشکرے ہیں، ہم نے اللہ کا واقعی شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کا جو پیسہ ہے، اس کو پانے کے لیے انسان بڑا لالچی ہے، بڑا حریص ہے، اور اسی کو پانے کے چکر میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کے رسول کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، قبر کو بھول گیا، قبر کے سوالوں کو بھول گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گیا، اللہ کے سامنے سوالوں سے جو اس کے سوال اور جواب ہوں گے اس سے بھول گیا، میدان محشر میں کھڑے ہونے کو بھول گیا، اللہ کے پاس جو میزان ہوگی جہاں پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس کو وہ بھول گیا۔ کس چکر میں بھول گیا؟ وہ صرف بھول گیا اسی دنیا کے چکر میں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان دنیا کی محبت میں بڑا متوالا ہے، شدید۔ خیر کہتے ہیں دولت کو، مال کو پانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اس گھوڑے کو دیکھو جس کو تم نے تھوڑا سا دانہ دیا ہے اور وہ ایک حکم پر تمہارے بھاگتا پھرتا ہے، سرپٹ دوڑ جاتا ہے، اور اگر وہ انکار کر دے تو تمہیں کس قدر تکلیف ہوگی، کس قدر تمہیں برا لگے گا۔ اور تم اپنے آپ کو دیکھو، کتنی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر کر رکھی ہیں، کتنی نعمتیں صبح و شام تم کو میسر ہیں۔ آنکھوں کو دیکھو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور سوچو کہ اگر تمہاری یہ بینائی چھین لی جائے اور تم اندھے ہو جاؤ تو تمہارا کیا عالم ہو، دیواروں سے سر ٹکراتے پھرو گے اپنا۔ یہ ہاتھوں کی طاقت، یہ پیروں کی طاقت اگر تم سے چھین لی جائے تو کیا حال ہو جائے گا تمہارا۔ جو تم دوڑتے پھر رہے ہو، اگر تمہاری کمر توڑ دی جائے اور بستر کے اوپر تم پڑ جاؤ اور فالج کا حملہ ہو جائے اور تم اپنی جگہ سے ہل نہ سکو، ذرا سوچ کر دیکھو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہارے دماغ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اگر دماغ کی ان قوتوں کو چھین لیا جائے، ان نسوں کے اندر دوڑتے ہوئے خون کو بلاک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے تو کیا حال ہو جائے تمہارا۔ پاگلوں کی طریقے سے تم زمین کے اوپر دوڑنے لگو گے، پھرنے لگو گے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اپنے گھر میں بیٹھتے ہو، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے بیچ میں آ رہے ہو، جا رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، اللہ کی نعمتیں تمہیں معلوم نہیں۔ سوچ کر دیکھو اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں، ان نعمتوں میں سے کون سی ایسی نعمت ہے جس کی تم ناقدری کر رہے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسانوں اور جناتوں تم دونوں بتاؤ کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ بتاؤ ذرا سا، اگر ایک نعمت تم سے چھین لی جائے تو تمہارا کیا حال ہو جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت جو تمہارے اوپر صبح و شام اپنی رحمتیں انڈیل رہا ہے، اپنی رحمتیں تم پر نازل کر رہا ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے۔ اس کو تھوڑا ملتا ہے وہ اس پر منہ بناتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں اور چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، اس کو اور دے دیا جائے، اس کی اور خواہش ہوتی ہے، اور ہمیں دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ اسی طرح سے دولت کے پیچھے بھاگتے رہو گے، لیکن تمہاری پیاس کبھی بجھے گی نہیں، تمہاری خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی، تمہاری آرزوؤں کی تکمیل کبھی نہ ہوگی، یہاں تک کہ تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے، اور جب تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوالات کیے جائیں گے، پھر تم سے پوچھا جائے گا، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے ان تمام چیزوں کو جو پیغمبر تمہیں بتایا کرتے تھے، ہمارا رسول تمہیں بتایا کرتا تھا، ہمارے رسول نے تم تک بات پہنچا دی، لیکن پھر بھی تم اس سے دور بھاگتے رہے، اللہ کے حکم سے دور بھاگتے رہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اتارا، جو شریعت اتاری، اس شریعت سے تم بھاگتے رہے، اس دین سے تم بھاگتے رہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، اور یہ آیت جو سورۃ الاعلیٰ کا جو یہ آخری ٹکڑا ہے،
اس ٹکڑے کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ جو یہ نصیحت ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات ہر کتاب میں بتائی گئی، ہر دور میں ہر نبی کی زبان سے کہلوائی گئی، یہی بات آدم سے لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے یہ بات پہنچائی، اور ہر آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی گئی۔ وہ بات کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ تزکا کہتے ہیں جیسے برتن کو مانجھا جاتا ہے، رگڑ رگڑ کر صاف کیا جاتا ہے تو برتن چمک جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور جس نے اپنے دل کو بالکل منور کر لیا، جس نے اپنے دل کو نور سے بھر لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم رک کر آپ کو ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کی ہے وہ سنائے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب قیامت کا زمانہ آئے گا، قیامت کا جب قرب ہوگا، قرب قیامت، تو اس وقت فتنے آسمان سے برسیں گے، بہت فتنے ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے، اس قدر فتنے کہ بالکل آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا کہ ان فتنوں کا جو انکار کرے گا، فمن دفعہ، اسے دور کرے گا، اس کے دل پر نور رکھ دیا جائے گا، ایک نقطہ، نقطۃ بیضاء، ایک نورانی نقطہ رکھ دیا جائے گا۔ جتنے وہ فتنوں کو اپنے سے دور کرتا رہے گا، گناہ کے کاموں کو اپنے سے دور کرتا رہے گا، جو گناہ کے کام ہیں، جو غلط کام ہیں، جو خلاف شریعت کام ہیں، جتنے وہ دور بھاگتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کو ایمان سے منور کرتا رہے گا۔ اور جو گناہوں میں پڑتا رہے گا، ایک گناہ کیا پھر دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ پھر چوتھا گناہ، جو گناہوں کو میں پڑتا رہے گا، فرمایا نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل کے اندر سیاہ نقطہ رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ اس کا پورا دل کالا ہو چکا ہوگا، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، جن کے دلوں پر بالکل مہر لگا دی گئی اور زنگ کر دی گئی۔ تو دلوں کو نورانی بنانے کا طریقہ، دلوں کو منور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکا جائے اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھا جائے اور اپنے آپ پر قابو رکھا جائے، اور یہی امتحان ہے۔ فرمایا جو اس میں کامیاب ہو گیا، قد افلح، وہی کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھنے والا بنا، اللہ کا ذکر کرنے والا بنا، نماز پڑھنے والا بنا۔ یہ جو تین چیزیں اپنا لے، گناہوں سے دوری اختیار کر لے، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کر لے، اور جو افضل العبادات ہے وہ ہے نماز کا پڑھنا، نمازوں کی پابندی کر لے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے، اور اگر سنتوں کا اور نوافل کا اور پابند ہو جائے تو اس کا کیا کہنا، جو اوابین کا جو صلاۃ الضحیٰ ہے اگر اس کا پابند ہو گیا اور اللہ کے سامنے عبادتیں کرنے والا بن گیا تو اس کو کیا کہنا۔ یہ وہ چیز ہے جو کامیابی کی کنجی ہے، جو کامیابی کی ہے اور کنجی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات آسمان کی پہلی کتابوں میں بھی کہی گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے جو صحیفے تھے، موسیٰ کے جو کتابیں دی گئیں، ان سب میں یہی بات کہی گئی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کر لیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، دن تو گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آیا اور گزرنے کے بالکل قریب ہو گیا۔ ابھی ہم لوگ رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور اب عید کی تیاری کر رہے ہیں، بالکل پلک جھپکتے ہی دن کیسے گزرتے چلے گئے۔ اب آئندہ جو رمضان آئے گا اس میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ کون جانتا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا، کس کو رمضان کی یہ سعادتیں میسر آئیں گی، کس کی قسمت میں اللہ نے پھر لکھا ہوگا کہ پھر وہ رمضان کے ان آبشاروں میں نہا جائے، پھر اللہ کی رحمتوں کو وہ حاصل کر لے، اور کس کی قسمت میں یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کا چیپٹر بند کر دیا گیا ہوگا اور یہ رمضان اس کا آخری رمضان ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا دنیا کے اندر جو ہمارے ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھا جائے، ایک ایک وقت
کو غنیمت سمجھا جائے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن فرشتہ آئے اور یہ کہہ دے کہ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا اور اب چلو اس دنیا کو چھوڑو اور اگلی دنیا میں منتقل ہو جاؤ۔ اور جب انسان اس دنیا میں منتقل ہو جائے تو وہ افسوس کرے اور بار بار یہ کہے کاش کہ ہم نیکیاں کر لیتے، کاش کہ ہم نیک کام کر لیتے۔ کاش جب وہ دیکھے گا سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب، پہاڑوں جیسا ثواب، لا الہ الا اللہ کہنے کا اتنا ثواب، اب وہ نامہ اعمال دیکھ رہا ہے، ارے ہم نے جو سبحان اللہ پڑھا تھا اس پر اتنا ثواب ہم کو دے دیا گیا۔ وہ ایک آدمی ہم سے جھگڑا کر رہا تھا اور ہم نے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا، گالی نہیں دی، اپنی زبان پر ہم نے خاموشی رکھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہٰذا اس پر کتنا ثواب ملا آدمی کو۔ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں آدمی کر رہا ہے، بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے، جیسے تیسے اس نے نماز پڑھ لی، اور اس نماز کا جو ثواب، جس نماز کو پھینک دینا چاہیے تھا اٹھا کر، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول کر لیا اور اسے بھی کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس پر جب وہ ثواب دیکھ رہا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے واپس کر دے۔ اللہ رب العزت اسے کہیں گے نہیں، اب تم واپس نہیں ہو سکتے۔ سورہ یاسین میں اس کا پورا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مومنین کی جو روحیں ہوں گی جن کو خوب اللہ رب العزت انعام دے گا، اکرام دے گا، اور پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں، وہ کہیں گے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نہیں، کوئی کچھ کمی ہو تو بتاؤ، کچھ اور چاہیے، کوئی خواہش ہے تمہاری جو دنیا میں رہ گئی ہو، پوری نہ ہوئی ہو، کچھ کھانے کی، پینے کی، کوئی تمنا تمہاری؟ تو وہ کہیں گے بس ایک تمنا ہے کہ ہم دنیا میں پھر بھیج دیے جائیں اور دنیا میں ہم واپس جائیں اور جو ہم نے ثواب دیکھ رکھے ہیں یہ ہم ثواب کے کام کریں، یہ ہم نیک کام کریں۔ فرمایا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کب وہ وقت آ جائے کہ ہماری زندگی کا چیپٹر بند ہو جائے، ہماری زندگی کا ورق الٹ جائے اور ہم آج اس دنیا میں ہیں اور کل دوسری دنیا میں کھڑے ہوں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہذا جب تک ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اس دنیا میں اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، تب تک اسے ہم غنیمت سمجھیں اور اسے نیک کاموں میں لگائیں، دین اسلام پر لگائیں، شیاطین کے فتنوں سے بچیں۔ لوگوں کے جو فتنے ہیں، جو ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، جو اللہ سے دور کرتے ہیں، رسول اللہ سے دور کرتے ہیں، اسلام سے دور کرتے ہیں، آخرت سے دور کرتے ہیں، ایمان سے دور کرتے ہیں، ایسے فتنوں سے بچیں۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے دوست و احبابوں کو بچائیں، سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور سب کے لیے جنت والے راستے پر چلنے کے اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ سب جنت والے راستے پر چلنے والے بنے۔ عزیزان محترم، بس انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، نیکیوں کے فیصلے فرما دے، ایمان کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بچا لے۔ اے اللہ پوری امت اسلامیہ پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دے۔ اے اللہ سب پر اپنی رحمت کر دے، سب پر اپنا کرم کر دے۔ اے اللہ ہر ایک کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔